یکایک ہم رہوں کے پاس سے جس دم گزرتی تھی تو ہر عورت تعجب کا وہی اظہار کرتی تھی. وہی پہلی ہے تیری اونٹنی یا اور ہے کوئی؟ نہیں پہلی کہاں، ایمان سے کہنا اور ہے کوئی. حلیمہ کی سواری اس قدر جب تیز دم دیکھی، سوار اس اونٹنی پر ہو گیا اب ان کا شوہر بھی، مگر یہ ہو گئی اب تیز رو اور برق دم ایسی کہ سارے قافلے سے پہلے منزل پر پہنچتی تھی. یہاں تک ہم نے کل کا منظر بیان کیا تھا، دائی حلیمہ کا مکے سے بنو سعد کا سفر. اور ہم نے عرض کیا جس دم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل قافلہ ہوئے، حیرت انگیز طور پر ایسی برکات کا ظہور ہونے لگا کہ دائی حلیمہ تو چھوڑیں، ان کے شوہر تو چھوڑیں، پورے قافلے کے لوگوں نے ان برکات کو دیکھا نہیں، محسوس کیا. سب نے محسوس کیا. یعنی کہاں تو یہ عالم تھا کہ کہاں جو آپ کا ہم شیر بھائی تھا یعنی دائی حلیمہ کا بیٹا عبداللہ، کہاں تو یہ عالم تھا کہ وہ دودھ کی کمی کی بنا پر بھوکے رہ جاتے تھے. اب خوب سیر ہونے لگے. صرف یہی نہیں، جس اونٹنی پر حضرت حلیمہ اپنے بچوں سمیت سوار ہوئی تھی وہ برکت سے ایسی معمور ہوئی کہ نہ صرف وہ ایسی تیز ہو گئی کہ تمام قافلے والوں کو پیچھے چھوڑ دیا، بلکہ جب دودھ دوہنے کا وقت آیا تو جناب حلیمہ تو چھوڑیں، ان کا شوہر تو چھوڑیں، ان کے شوہر کو تو چھوڑیں، ان کے خانوادے کو تو چھوڑیں، مگر قافلے والے بھی اس اونٹنی کے دودھ سے سیراب ہونے لگے. قافلے والے بھی سیراب ہونے لگے. خاندان حلیمہ کے ساتھ ساتھ پورے قبیلے کی قسمت جاگ اٹھی. میں ایک لمحے کو رک کے کہہ دوں کہ صرف پورے قبیلے کے نہیں بھائی، کائنات کی قسمت جاگ اٹھی. سرکار آ رہے ہیں، پورے کائنات کی قسمت جاگ اٹھی. سو اب دیکھیے یہ قحط سالی ہریالی میں بدل گئی. اور جناب حفیظ جالندری صاحب نے ان الفاظ کا، ان اشعار کا سہارا لیا ہمیں سمجھانے کے لیے کہ ماحول کیا ہے. کہتے ہیں بیچاری اونٹنی کا دودھ کم کیا تھا، بہت کم تھا، مگر اس مرتبہ منزل پہ جب آ کے اسے دوہا تو اتنا دودھ نکلا جو زیادہ تھا ضرورت سے. لگے منہ دیکھنے ایک دوسرے کا دونوں حیرت سے. اب شوہر اور بیوی کا مکالمہ. کہا شوہر نے اے بیوی یہ اس بچے کی برکت ہے، اسی کا صدقہ ہے، ورنہ ہماری کیا لیاقت ہے. حلیمہ نے کہا واللہ میں بھی ہوں بہت حیران، نظر آتا ہے مجھ کو ہاشمی لڑکا بہت ذیشاں. مسرت ہوتی ہے جب ان کا چہرہ دیکھتی ہوں میں کہ اس پر تور کے پھولوں کا صحرا دیکھتی ہوں میں. غرض اس شان سے دائی حلیمہ اپنے گھر آئیں. اب یہ قافلے کا سفر تمام ہوا، اب یہ قافلہ واپس پہنچ گیا، اب جناب حلیمہ اپنے گھر تشریف لے آئی ہیں. غرض اس شان سے دائی حلیمہ اپنے گھر آئیں. کس شان سے؟ متاع دنیاوی اور اخروی آغوش میں لائیں. دنیا بھی مل گئی، آخرت بھی مل گئی. غرض اس شان سے دائی حلیمہ اپنے گھر آئیں، متاع دنیاوی اور اخروی آغوش میں لائیں. یہاں پر قحط تھا ہر سو، نہ دانا تھا نہ چارہ تھا. پہلے یہ عالم تھا کہ وہاں پر قحط تھا ہر سو، نہ دانا تھا نہ چارہ تھا، کہ اب تک می نہ برسا تھا، بارش نہیں ہوتی تھی، کہ اب تک می نہ برسا تھا. یہاں جس کا سہارا تھا، ارے مویشی مر رہے تھے، لوگ فاقے کر رہے تھے، سب بتوں سے اپنے اپنے دیوتا سے ڈر رہے تھے سب. یہ عالم تھا. لیکن جب سرکار دو عالم دائی حلیمہ کے گھر پہنچے، وہاں آپ کے پہنچتے ہی برکات کا ظہور نظر آنے لگا. زمینیں جو بنجر کھیتیاں تھیں، جو خشک و ویراں تھیں، سرکار کی برکت کے نتیجے میں بابرکت ہو گئیں. زمین زرخیز، کھیتیاں ہری بھری ہو گئی. اور حفیظ جالندری صاحب نے کہا حلیمہ کی زمین کا حال سب لوگوں سے بدتر تھا. اتنی بری زمین تھی پہلے. حلیمہ کی زمین کا حال سب لوگوں سے بدتر تھا. نکمی تھی زمین، ان کا زیادہ حصہ بنجر تھا. لے آئی تھی وہ لیکن گھر میں اس سامان رحمت کو، لے آئی تھی وہ لیکن گھر میں اس سامان رحمت کو، مٹایا جس کی ذات پاک نے ہر ایک زحمت کو، مٹایا جس کی ذات پاک نے ہر ایک زحمت کو. اب جناب حلیمہ سعدیہ کا اور ان کے شوہر کا ذریعہ معاش کیا تھا، سورس آف ارننگ کیا تھا؟ حلیمہ اور کنبہ بکریوں کے دودھ پر جیتے.
پلاتے دودھ مہمانوں کو بھی اور آپ بھی پیتے. قبیلے والے بھی سیراب تھے اس ابر رحمت سے. یعنی اب یہ بات کا عالم ہے کہ اب وہ اتنا دودھ دے رہی ہے کہ حلیمہ اور کنبہ بکریوں کے دودھ پر جی رہا ہے, پورا کنبہ اس پر جی رہا ہے. پلاتے دودھ مہمانوں کو بھی اور آپ بھی پیتے. قبیلے والے بھی سیراب تھے اس ابر رحمت سے. کس ابر رحمت سے؟ یتیمی کے سبب انکار تھا جس کی رضاعت سے. کل کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی گود اس نے نہیں دے رہا تھا کہ مطلب میں کیسے وہ جملے کہوں کہ ان کا خیال تھا کہ بھئی نہیں یہ تو بن باپ کے یتیم ہے, یہاں سے تو فائنینشل کمپنسیشن اتنا اچھا نہیں ملے گا. لیکن اب کیا عالم تھا؟ قبیلے والے بھی سیراب تھے اس ابر رحمت سے. یتیمی کے سبب انکار تھا جن کی رضاعت سے سبھی حیران تھے کہ ہو کیا رہا ہے بھائی. سبھی حیران تھے لیکن انہیں اس کی خبر کیا تھی کہ رحمت کی نظر مفلس حلیمہ ہی کی جویا تھی. رہے محروم اس دولت سے دولت ڈھونڈنے والے. بھائی وہ دولت ہی ڈھونڈ رہے تھے اور سب سے بڑی دولت سے محروم رہ گئے. رہے محروم اس دولت سے دولت ڈھونڈنے والے سبھی کچھ پا گئے. دامان رحمت ڈھونڈنے والے جن کو رحمت چاہیے تھی ان کو سرکار مل گئے سبھی. جب اب کیا ہوا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ بنی سعد پہنچے. آپ کو وہاں گھر جیسا ماحول ملا. دو رضائی بہنیں تھیں, دو بھائی تھے. یہ اپنے والدین کے ساتھ مل کر آپ کی خدمت کے لیے ہر دم تیار رہتے تھے. صحرا اور بیابانوں کے ماحول میں فطرت نے آپ کی تربیت کی. میں کہوں گا بظاہر تربیت کی, ورنہ ظاہر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین صحت, بہترین تربیت, بہترین زبان سیکھی. شاعر وہاں آپ کی رہائش کے دنوں کو ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں حلیمہ کا گھرانہ خوش تھا اپنی خوش نصیبی پر. گھر میں یعنی آپ سوچیں یعنی جن کے گھر میں سرکار آ جائیں تو اب مطلب خوش نصیبی سے زیادہ کیا ہوگی. حلیمہ کا گھرانہ خوش تھا اپنی خوش نصیبی پر. یہ بچہ ایک دامن تھا یتیمی پر, غریبی پر. اور کیا تھا؟ تھا ایک سادہ سے گھر میں دولت کونین کا وارث. تھا ایک سادہ سے گھر میں دولت کونین کا وارث. رضائی ماں حلیمہ تھی, رضائی باپ تھے حارث. کس انداز سے سمجھایا حفیظ جالندھری صاحب نے. رضائی ماں حلیمہ تھی, رضائی باپ تھے حارث. رضائی بہنیں شیمہ اور انیسہ, بس یہی دو تھی. عفیفہ تھی, محبت کرنے والی تھی, دعا گو تھی. رضائی بھائی دو تھے جن میں عبداللہ ہم سن تھے. رضائی بھائی دو تھے جن میں عبداللہ ہم سن تھے. یہ سب نگران تھے, یہ سب نگران تھے جب اللہ کا محبوب کم سن تھے. یہ سب نگران تھے جب اللہ کے محبوب کم سن تھے. ہم سن اور کم سن کیا کہنے جناب حفیظ جالندھری صاحب کے. اب بنو سعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روز و شب کس طرح گزر رہے ہیں یہ سنیے. نجات دو جہاں تھی جس کے دامان کریمی میں. نجات دو جہاں تھی جن کے دامان کریمی میں. وہ بچہ پل رہا تھا آج آغوش یتیمی میں. کون بچہ؟ وہ بچہ, ہاں وہ بچہ جو سبق آموز دنیا تھا. گلے تقدیس تھا لیکن نظر افروز صحرا تھا. اب یہاں سے حفیظ جالندھری صاحب نے ایک کمال, ایک معصومانہ, ایک بہترین خواہش ظاہر کی ہے اور پھر وجہ بتائیے کہ میری یہ خواہش کیوں ہے, میری یہ دعا کیوں ہے. حفیظ جالندھری صاحب نے شاہنامہ اسلام لکھا ہے, پاکستان کا قومی ترانہ انہوں نے لکھا. تو کہتے ہیں وہ بچہ, ہاں وہ بچہ جو سبق آموز دنیا تھا, گلے تقدیس تھا لیکن نظر افروز صحرا تھا. تمنا تھی حفیظ, ایک دعا کر رہے ہیں, تمنا کا اظہار کر رہے ہیں. کیا تمنا تھی حفیظ؟ اے کاش عمر نوح مل جاتی. نوح علیہ السلام کی مل جاتی مجھے کہا ہے نا. تو کیا کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ اور ایک دو تمنا ہے کہ دو معصومانہ خواہش ہے, ہاں, اور پھر اس کی وجہ بتائیے. تمنا تھی حفیظ اے کاش عمر نوح مل جاتی. میرے قالب کو ایک جبریل کی سی روح مل جاتی. یہ دو خواہشات. تمنا تھی حفیظ اے کاش عمر نوح مل جاتی. میرے قالب کو
ایک جبریل کی سی روح مل جاتی. اگر مل جاتی تو میں کیا کرتا؟ اب کہتے ہیں بیاں کرتا میں حالے نو نہالے گلشن خوبی, دکھاتا قدرت حق کا کمال شان محبوبی. وہ بچپن کا زمانہ کس طرح گزرا بیاں کرتا, حقیقت کا فسانہ پردے پردے میں عیاں کرتا. بیاں کرتا حلیمہ کیسے ان پر جان دیتی تھی, بیاں کرتا انیسہ گود میں کس طرح لیتی تھی, بیاں کرتا کہ شیما لوریاں دیتی تھی کیا کہہ کر, جسے ہاذا اخن لی کا خیال آتا تھا رہ رہ کر. بیاں کرتا کہ بھیڑ اور بکریاں بھی سجدہ کرتی تھی, فضائے دشت کی چڑیاں بھی دم الفت کے بھرتی تھی. بیاں کرتا کہ سورج شرق پر کیوں جگمگاتا ہے, بیاں کرتا زمین پر چاند کیوں چادر بچھاتا ہے, بیاں کرتا ستارے رات بھر کیوں رقص کرتے ہیں, بیاں کرتا کہ صبح و شام یہ کیوں رنگ بھرتے ہیں, بیاں کرتا کہ فطرت خود بخود کس طرح پلٹی ہے, اندھیرے سے تجلی کی سحر کیوں کر نکلتی ہے. کیا کہنا ہے, سبحان اللہ سبحان. یہ دو خواہشات, اور اگر خواہشات پوری ہوتی ہیں, لیکن آگے بڑھتے ہیں, آگے بڑھتے ہوئے کہتے ہیں, بس آج کے تک گفتگو تمام ہونے لگی ہیں. بیاں کرتا کہ آن حضرت کا بچپن کس طرح گزرا, بیاں کرتا کہ آن حضرت کا بچپن کس طرح گزرا, لڑکپن کے چمن سے سرو گلشن کس طرح گزرا. تو اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ماحول میں بنو سعد میں جناب حلیمہ سعدیہ کے ساتھ, ان سب کے ساتھ گزارے ہیں 4 سال, 4 سال گزارے ہیں. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ گرامی حضرت آمنہ کے پاس واپس جا رہے ہیں. اب یہ ایک الگ داستان ہے اور یہ بڑی ایموشنل داستان ہے. لیکن ہم سب جب یہ لفظ ماں آتا ہے ذہن میں تو ایک دل میں عجیب سی کیفیت ہوتی ہے. کسی بڑے سے بڑے ترم خان سے پوچھیں زندگی کا سب سے بڑا خوف کیا ہے, وہ کہتا ہے یہ ہمیشہ آنکھوں کے سامنے رہے. بڑے سے بڑے انسان سے پوچھیں. اب ہم ان کی والدہ کا تذکرہ کرنے لگے جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں نہیں ہمارا ایمان ہے کہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ, ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان. تو بس اب کل انشاءاللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن پر ہمارے ماں باپ قربان, ان کی ماں کا تذکرہ ہے کل انشاءاللہ. یہ وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں.